الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ موضوع کے اعتبار سے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ تھوڑا سا بگ پکچر کا ہے، یعنی زیادہ جزیات میں نہیں جاؤں گا، بلکہ کچھ عمومی اصول عرض کروں گا جو اکثر اشکالات کا باعث بنتے ہیں، مال کے بارے میں، تمویل یعنی فائنانس کے بارے میں، بینکنگ کے بارے میں، فائنینشیل مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں۔ تو تین موٹی موٹی باتوں کے گرد میری گفتگو ہوگی، مختصر سی گفتگو ہے، صرف 20 منٹ کی، اور اس میں کچھ اشکال میں اٹھاؤں گا۔ یہ اشکال وہ اشکال ہیں جن سے چونکہ میں جیسے مفتی عفنان صاحب نے مینشن کیا کہ میں پہلے فائنانس کا پروفیسر ہوں اور علم کی تحصیل میں نے بعد میں کی ہے، تو اشکالات کا سفر جیسے جیسے خود میں نے طے کیا، کچھ چیزیں اس کے کی ٹیک اویز، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جدید ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے جدید معاشی اور تمویلی نظام، یعنی ماڈرن اکنامک اینڈ فائنینشیل سسٹم، ایک اہم اشکالات ان کا جائزہ، کامنلی ریزڈ ایشوز، کامنلی ریزڈ آبجیکشنز، ان کا جائزہ۔ اب یہ ہم اس میں پہلا اشکال جو ایڈریس کریں گے بہت اہم اشکال ہے، بہت چوٹی کا اشکال ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں جب ایک مسلمان دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کرتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو مال کے بارے میں کنفیوژن سی کریٹ ہوتی ہے۔ دنیا، مال، اسباب، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کی کیا مختلف، اس کے لیے کیا الفاظ آئے ہیں اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن میں، احادیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے، ہم وہ الفاظ کا چند الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ فتنے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اس کو خیر بھی کہا گیا ہے، نیگیٹو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اور پازیٹیو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ایک طرف اس کو حسنہ بھی کہا گیا ہے، قیامن یعنی زندگی کا سرمایہ بھی کہا گیا ہے، توشہ یعنی ذات توشہ بھی کہا گیا ہے، زندگی کے سفر کا سامان بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو متا بھی کہا گیا ہے۔ تو کچھ سے ایک نیگیٹو کانوٹیشن آ رہی ہے، کچھ سے پازیٹیو کانوٹیشن آ رہی ہے، کچھ سے امپلیکیشن آ رہی ہے کہ مال ایک اچھی چیز ہے، اور بہت ساری سے ایسے آ رہی ہے جیسے مال ایک شر کی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مال کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تعلیمات دی، اس کی روشنی میں ایک طرف تو مال کے اندر فتنہ ہے، لیکن دوسری طرف مال کو مسلمان کے لیے، مومن کے لیے خیر بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں جہتیں بظاہر ان کے اندر تعارض ہے، کانفلکٹ ہے۔ اب اس کی تطبیق ہم کیسے کریں گے، اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ تو اس کی ریکنسیلیشن اس طرح سے ہوگی کہ دیکھیں، مال کا بنیادی طور پر خیر ہونا اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا مال کے بارے میں یقین کیا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، مال کی تحصیل ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کس طرز سے کر رہے ہیں، اور پھر مال کو ہم خرچ کیسے کر رہے ہیں۔ جب ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا تو یہی مال شر بھی بن سکتا ہے، یہی مال خیر بھی بن سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک حدیث دکھاتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، بظاہر ان کا یہ مرض وفات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ان کے بعد میں پتہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص زندہ بھی رہے اور فاتح فارس بھی بنے۔ لیکن اس سے پہلے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری وراثت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، تم اپنی یعنی جو تمہاری مروضہ ہے اس کا پورا حق عطا کرو۔ تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آدھا خرچ کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرماتے تھے، اور آخر میں پوچھتے ہیں کہ میں 1/3 یا ثلث اس کا اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کر یعنی اس باقی جو ہے وہ سارا خرچ کر سکتا ہوں، یعنی ثلث میں دوسروں کو دے دوں اور باقی اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلث کثیر، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایون 1/3، صرف 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں سے جو بات نکل کے آتی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ورثاء کو، اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ ثروت کی حالت میں ہیں۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑو کہ جہاں وہ دوسروں کے محتاج بنے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اور ایک بڑی اصولی بات بھی یہاں عرض کر دی کہ جو کچھ تم عیال پہ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے۔
تو یہاں پہ ایک افراط و تفرید کے درمیان ایک راہ نکالی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے جس کا حق, اور یہ بھی آپ نے سنی ہوگی حدیث علماء سے, کہ جس صدقے پہ سب سے زیادہ اجر ملتا ہے وہ کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ جو اپنے عیال پہ ہو, اپنے گھر والوں پہ ہو. یہی ایک حدیث نہیں ہے, بلکہ اور بھی احادیث ایسی ہیں جن کے اندر ہمارا دین معاشی مضبوطی کو انکریج کرتا ہے, اس کی تشجیع کرتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ایک صحابی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سونے کی ڈلی ان کے پاس تھی, سونے کا انڈا ایک پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ یہ میری کل متاع ہے, میرے سارے ایسٹس یہی ہے, اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. اب اگر ہمیں تفصیل نہ پتا ہو اور علماء سے ہم تفصیل نہ سیکھیں دین کی, تو بظاہر ہم یہ سوچیں گے نبی کریم سے بہت خوش ہوئے ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا, ان سے مڑ گئے, اور جب انہوں نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سونے کی ڈلی, سونے کا انڈا لے کے ان سے پھینک دیا, اور ناراضگی کی حالت میں فرمایا کہ تم میں سے بعض شخص ایسا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہے, اور اس کے بعد اگلے دن محتاج بن کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اس میں کس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی, بلکہ اس نے فرمایا کہ تمہیں اس میں سے کچھ خرچ کرنا چاہیے اور کچھ اپنے پاس رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فقر ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کی طرف مائل کر دیتا ہے. یہ فقر ایسی چیز ہے, یہ بعض کیسز میں, یہ بعض کیسز تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, لیکن حدیث کا ایبسولوٹ اگر مفہوم نکالیں گے تو اس کا رف ٹرانسلیشن بنے گا کہ وہ شخص کو, کسی فقیر شخص کو کفر کی طرف. ایک میرے پاس ایک پکچر آئی کہیں واٹس ایپ میں, اس میں تو تھر میں ایک غریب آدمی کو کسی نے سوال کیا کہ تم ہندو ہو مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا سائیں میں بھوکا ہوں, سائیں میں بھوکا ہوں. تو یہ اس حدیث سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے, ان کا جو پوزیشن تھی مال کے بارے میں وہ بڑی بیلنس تھی. آگے چلیے گا. امام شافعی کے ایک شعر میں بھی آتا ہے, امام نووی کی کتاب میں بھی آتا ہے, غالباً امام سعدی کا یا رومی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. وہ ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں مال جو ہے اس کی حیثیت مسلمان کی زندگی میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایسی حیثیت ہے, یعنی مسلمان کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی, اور مال اسباب اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی کشتی جو ہے وہ خشکی پہ چلتی ہو؟ کشتی کہاں چلے گی؟ کشتی تو پانی میں ہی چلے گی. تو اس کے لیے مال اسباب دنیا, ظاہر مومن جو ہے وہ رہے گا دنیا میں رہے گا, وہ اسباب میں رہے گا, اس کے گرد گرد مال کے تقاضے ہوں گے. لیکن کیا ہوگا, فرماتے ہیں آگے, اس وقت کیا ہوگا کہ اگر یہ پانی بجائے کشتی کے نیچے اور باہر رہنے کے کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبا دے گا. تو مومن کے دل میں اگر وہ مال کی محبت اللہ کی محبت کی جگہ لے لے گی تو اس مومن کا ایمان جو ہے وہ غرق ہو جائے گا. تو ایمان, ایک ایماندار آدمی کو, مومن کو, متقی کو, صالح کو اسباب کے ساتھ بھی رہنا ہے, اس کو رہبانیت کی زندگی نہیں گزارنی ہے. اس کا ہاتھ جو ہے اوپر ہونا چاہیے, اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. وہ اسباب میں بھی ہوگا, دنیا بھی اس کے پاس ہوگی, لیکن اس کا یقین ایک کافر کے یقین سے مختلف ہوگا. اس کے دل میں اس مال کی حیثیت محض ایک ذریعے کی, ایک سبب کی ہوگی, اس پر اس کا ایمان نہیں ہوگا, اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی. یہ فرق ہے مومن مسلم کا. آئیے, بنیادی طور پر ایک شرط یہ ہو گئی کہ ہم نے جب مال کا حصول کیا تو اس کو ہم نے نہیں کمایا, مال کی محبت دل میں نہیں تھی, یقین یہ تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں. ساتھ ساتھ تمام ہم نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی, ہم نے بہن کی وراثت بھی نہیں روکی, ہم نے عشر بھی ادا کیا, ہم نے صدقہ فطر بھی ادا کیا, اور تمام یہ چیزیں ادا کی. اس کے بعد جو مال بچ گیا اس کو اگر ہم نے سیو کیا, ایکومولیٹ کیا, جمع کیا, تو اس کے اندر اس کے اندر دل نہیں ہے ہمارا, تو اس کے اندر شرن پوری گنجائش ہے, اور شرن نیت کی بنیاد پہ مستحسن بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں, کچھ دین کے اندر ہر چیز کا درجہ ہے, یہ بہت عمومی بات ہے اور ہم سب کو معلوم ہے, لیکن مجھے یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں ہے. زکوٰۃ دینا, صدقہ فطر دینا, عشر دینا, نان نفقہ کرنا, یہ اس درجے میں ہے. دوسری ایکسٹریم پہ ہم چلے جائیں, کچھ چیزیں حرام ہیں, مال کا ضیاع کرنا, ایسی چیزوں میں لگانا جو حرام ہے, غلط قسم کے اخراجات کرنا, شراب میں, دوسری چیزوں میں لگانا, یاشی میں لگانا, یہ حرام ہے.
لیکن بہت ساری چیزیں مباح کے درجے میں. اگر ہم دوسری طرف سے چلے تو وہاں فرض سے قریب مسنون ہے، یعنی وہ سنت عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو مذمت کے درجے میں مکروہ تحریمی ہے جو حرام سے کم درجے کی ہے. اور پھر ہم آگے چلیں تو ہمیں یہاں پر ہمیں استحباب والی چیزیں نظر آتی ہیں. اور آگے چلیں مکروہ تنزیہ ہے، اور بیچ کی ایک درجہ ہے مباح کا. مباح کا مطلب پرمیسیبل، اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے. تو یہ مال کا جمع کرنا مباح ہے چند شرائط کے ساتھ. لیکن اگر نیت یہ ہو، مثلا نیت اگر یہ ہو کہ جو میں مال جمع کر رہا ہوں اس کا میں وقف بناؤں گا، اس وقت سے ایک مدرسہ چلے گا، ایک ہسپتال چلے گا، ایک اسلامی اسکول چلے گا، میں ایک وقت بناؤں گا جس سے لوگوں کو ایسے علاقوں میں کنویں کے پیسے، کنواں کھودنے کے پیسے ملیں گے جہاں پر پانی نایاب ہے، پانی کمیاب ہے. تو یہی مال جمع کرنا اس مقصد کے تحت ثواب بن جائے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. آگے آئیے. یہ کچھ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یہ تمام صحابہ جو تھے اغنیا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ ایک طرف قارون کا ہمارے سامنے ذکر آتا ہے، وہ بھی بڑا غنی تھا، اس کی کنجیاں بھی ایک مضبوط، اس کے خزانے کی کنجیاں مضبوط جماعت اٹھاتی تھی. ایک طرف فرعون کا ذکر آتا ہے جو بڑا مطلق العنان بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑا پاور تھا. دوسری طرف ہمارے پاس حضرت سلیمان کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکومت پورے جزیرہ عرب پہ پھیل گئی تھی وصال سے پہلے. تو ایک طرف یہ بادشاہ ہیں، دوسری طرف قارون اور حامان اور نمرود اس قسم کی بادشاہ ہیں، اور ابو جہل جیسا سردار ہے. ان دونوں کے پاس پاور ہے. ایک طرف قارون ہے، اس کے پاس مال ہے، تو ایک طرف حضرت سلیمان، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ بھی بڑے مالدار ہیں، ان کے بالوں کے بڑے قصے ہیں. تو آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے پاس مال تھا. تو یاد رکھیے گا کہ بہت بڑا فرق ان دونوں میں پہلے تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ مال دیا کس نے. صحابہ کرام، انبیاء کرام مال کے بارے میں، حکومت کے بارے میں 100% یہ یقین رکھتے تھے یہ مال اللہ کی عطا ہے. جبکہ قارون کیا کہتا تھا قرآن میں؟ قارون کی زبانی سنیے. قارون کہتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا تو اس نے انکار کیا، اور انکار کے جواب میں کیا کیا؟ یہ کیپٹلزم کی روٹس ہے، کیپٹلزم کی اعتقاد کی جڑ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جملہ ہے قرآن کا، انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو مجھے دیا گیا، موسیٰ تم کیوں مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہو؟ اس پہ کیا حق ہے تمہارا یا تمہارے اللہ کا؟ یہ جو کچھ میں نے کمایا، میں تو سیلف میڈ آدمی ہوں. جو کچھ میں نے کمایا میں نے اپنے سپیریئر بزنس انٹلیکٹ، اپنی انٹرپرینورل اسپرٹ سے کمایا، اپنی مینیجریل ایکسپرٹیز سے کمایا. تم کون ہوتے حصہ لینے والے؟ دیکھو تمہارے ساتھ کے اور بنی اسرائیلی کہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ جملہ ہے جو کیپٹلزم کی جڑ ہے، جس کی اس قرآن کی آیت میں جس پہ رد کیا گیا، جس پہ چوٹ ماری گئی. تو یہ صحابہ جو تھے ان کا یقین تھا یہ من جانب اللہ عطا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. دوسری ان کی تحصیل مال کی نمائش کے لیے، نمود کے لیے، پیسے کی ریٹ ریس میں آگے نکلنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ خیر کے لیے تھی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن سے حسد یا غبطہ کے معنوں میں انوی جائز ہے، جس سے رشک جائز ہے. اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جس کو قرآن عطا کیا گیا، دن رات وہ پڑھتا ہے. دوسرا وہ جس کو مال عطا کیا گیا اور دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے. چنانچہ آپ اسلامک ہسٹری میں دیکھیں گے کہ مال کو ایک اسلامی فلاح کے طور پہ، اصلاح کے طور پہ زبردست طور پہ استعمال کیا، نہ صرف بیت المال کی حیثیت سے بلکہ وقف کی حیثیت سے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کاروبار، سڑکیں بننا، سرائے بننا، یونیورسٹیز بننا، جامع بننا، مدرسے بننا، سارا اوقاف کے نظام کے تحت ہوتا تھا. جو ایفلوئنٹ اغنیا جو تھے مسلمانوں کے، وہ اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑتے تھے، اور بڑے بڑے خیر کے اور فلاحی کام اس کے ذریعے ہوتے تھے. یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر انہوں نے مال جمع نہ کیا ہوتا. ظاہر مال جمع کیا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو یہ مال کو ہم ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مال کو اپنی نفسانیت کے لیے بھی استعمال. جو اسلام میں چوٹ پڑی ہے وہ نفسانیت پہ چوٹ پڑی. آپ یہ سوچیں حضرت ابو بکر اس امت کا سب سے بہترین فرد رضی اللہ عنہ، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مال دے. لیکن کیسے دعا کر رہے ہیں؟ مال کو مانگ رہے ہیں. مال خیر نہ ہوتی تو کیوں مانگتے؟ وہ ان کی دعا کو سنیں، بڑی پیاری اور لطیف دعا ہے. وہ فرما رہے ہیں یا اللہ اس مال کو میرے دل سے نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے. ایسے شخص کیا کرے گا؟ ایسا شخص اس کے پاس ہاتھ میں مال آئے گا، اس کے دل میں مال نہیں ہوگا، اور رات دن خرچ کرے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ مال کا جمع کرنا بہت حیثیت سے اس اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک ایشو یاد رکھیے گا کہ ہم یہاں جب مال جمع ہی نہیں ہوگا تو فائنینشل سسٹم بننا مشکل ہے.
تو پہلا جو ہم نے ایڈریس کیا ایشو وہ تھا کہ مال کے جمع کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، اس کے کیا تمام حلال کام نے اس میں لسٹ کیے کہ کیا کن چیزوں سے مال کا جمع کرنا جائز ہوتا ہے. دوسرا بڑا اشکال یہ ہے کہ فائنانس کا جو ورڈ ہے یا بینک کا جو ورڈ ہے فی نفس ہی وہ اسلام سے متعارض ہے. اسلام اور فائنانس ساتھ چل ہی نہیں سکتے. اسلام اور بینک یہ دونوں جو ہیں چل. اب ایز اے فائنانس پروفیسر میں آپ کو فائنانس کی حقیقت بتاتا ہوں. فائنانس ہے کیا؟ فائنانس کی حقیقت، فائنانس کی ایسنس یہ ہے کہ ہر دفعہ ہر کسی بھی سٹیج پہ معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، کچھ ایسے یونٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے اخراجات ان کی آمدنی سے کم ہوتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں سیونگز ڈیفیسٹ یونٹ، مختصراً ہم اس کو کہیں گے SDU. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیونگ سرپلس یونٹ ہوتے ہیں جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے آگے ہوتی ہے. تو ان کے درمیان عام طور پہ اگر میں آپ سے یہاں پہ اگر سروے کرنے بیٹھ جاؤں، یہ 3,000 کا مجمع ہے، 4,000 پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہر مہینے آپ کے پلانڈ ایکسپینڈیچرز اور پلانڈ انکم ایگزیکٹلی ایکول ہوتی ہے؟ تو بہت کم افراد ایسے نکلیں گے. تو ہم یا تو لیفٹ سائڈ پہ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ. اب ان کے درمیان آج کل کی فائنینشیل مارکیٹس میں، فائنینشیل سسٹم میں دو طریقے ہیں. ڈائریکٹ فائنانس کا جیسے اسٹاک مارکیٹ، بانڈز مارکیٹ، گورنمنٹ بانڈز مارکیٹ، شیئرز مارکیٹ، یہ ساری اس کیٹیگری میں آتی ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ بلا واسطہ تمویل، جس میں انڈائریکٹ فائنانس، جہاں بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ یہ کس کمپنی میں کس فرد کے پاس یہ پیسے جا کے استعمال ہو رہے ہیں. یہ دو طریقے پڑھائے جاتے ہیں. اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے. آج کل کا ماڈرن فائنینشیل سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ فی نفس ہی حرام ہے؟ کیا یہ فی نفس ہی ان اسلامک ہے؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اگلی سلائڈ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. کیا ہم سوال یہ کرتے ہیں، کیا عہد نبوی میں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو، انسان کی ایک بنیادی ضرورت کو، کہ جہاں اس کے پیسے کچھ کم پڑ رہے ہیں تو کہیں سے کیا اس کو فائنینسنگ مل سکتی ہے، یا اس کے پاس کچھ پیسے بچ رہے ہیں کیا وہ کہیں لگا کر اس پہ کچھ ریٹرن کما سکتا ہے، اس کے اوپر کیا کوئی چیزیں موجود تھیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواجی تعلق بعد میں قائم ہوا. پہلا ان کا جو رشتہ تھا وہ مداربے کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو اپنی جانب سے پیسہ نہیں لگا سکتے تھے لیکن اپنی مینیجرل ایکسپرٹیز لگا سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے سیریا کا، شام کا سفر کیا اور اس سے مال جو کمایا تو حضرت خدیجہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے اس کے نفع کو اس میں شراکت فرمائی. اس میں SDU کون تھا، SSU کون تھا، کس کے پاس سرمایہ تھا، کس کے پاس سرمایہ نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، حضرت خدیجہ کے پاس سرمایہ تھا. تو یہاں ایک ضرورت ان دونوں کی آپس میں پوری ہوئی. دوسری صورت شرکت کی ہے جس پہ آج کل کی ہماری اسٹاک مارکیٹس قائم ہے، شرکت العقد. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان لائک مداربہ تمام پروفٹ شیئرنگ پارٹنرز مل کے پیسے لگاتے ہیں. اسی طرح سے اور مثال اس کی بے موجل کی ہے کہ مجھے ایک چیز خریدنی ہے لیکن میرے پاس گاڑی کے پیسے نہیں ہیں تو میں وہ کریڈٹ پہ خرید سکتا ہوں. اس کو عربی میں فقہا کہتے ہیں بے موجل، مرابحہ موجلہ کے نام سے بھی بینکنگ میں جانا جاتا ہے. یہ کیا، اس کی حقیقت کیا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں قسطوں میں یہ پیسے 3 سال میں 5 سال میں دے سکتا تھا. اس کی مثال جو ہے صحابہ کے عہد میں بھی ملتی ہے اور اسلام کے ہر عہد میں اس کی مثال ملتی ہے. کوئی آج کی اختراع ایجاد نہیں ہے، یہ شروع سے اسلام میں ایگزسٹ کرتی تھی اور اس کے یعنی حلت کا فتویٰ موجود ہے شروع سے. صحابہ جو انصاری صحابہ تھے، آپ جانتے ہیں ان کی معیشت جو تھی وہ زراعت پہ مبنی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت آئیں سود کے بارے میں تو یہ ان میں سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جو ہیں، اب یہ صحابہ ہیں، دیکھیں ان کا ایمان آپ کے ایمان سے، میرے ایمان سے، پوری امت کے ایمان سے اعلیٰ ہے، مگر یہ ایک فائنینشیل مجبوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے رکھ رہے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا اپنی پوری کلٹیویشن سائیکل، اپنی زراعت کی پوری سائیکل ربا بیسڈ لون سے، سودی قرضوں سے فائنانس کرتے تھے. بیج کا لینا، تنخواہوں کا دینا، گھر کا چلانا، اور پھر جب فصل کٹتی تھی اس سے جو پیسہ آتا تھا تو ہم اس سے قرضہ بھی ادا کرتے تھے، سود بھی ادا کرتے تھے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے نبی جو حکم آیا ہے سود کا، اب ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ دیکھیں یہ سابقون اولون ہے، سابقون، ان سے آگے نہیں نکل سکتا کوئی. وہ بھی ایک معیشت کی ایک مجبوری نبی کریم صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آلٹرنیٹو پوچھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آلٹرنیٹو ان کو بتایا وہ سلم ہے، احادیث میں ڈاکیومنٹڈ ہے، علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اپنی جو چیز تم جو پیداوار ہے بے عینی اس زمین کی نہیں، لیکن وہ پیداوار کو پہلے بیچ کر کے اس کی قیمت پہلے وصول کر لو، اس سے فنڈ کر لو. اس کی تفصیلات ہم علماء سے پوچھ سکتے ہیں. آگے آئیے.
اجارہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے آگے کہ آپ جب کسی چیز کو خرید نہیں سکتے تو اس کو کرائے پہ لے لیں. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایس ڈی یو کی ایس ایس یو کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے. تورق ہے، آرگنائز تورق سے تو OIC نے منع کیا بس ہے اس میں، لیکن تورق اگر انفرادی طور پہ ہو، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور دوسرے فقہا کے نزدیک اس کی گنجائش تھی. یہ ظاہر ہے یہ تفصیل یہاں پہ میں عرض آپ سے نہیں کر سکتا، یہ ورک شاپس میں آپ کو آنا پڑے گا انشاءاللہ. مختلف ورک شاپ جو ہوتی رہتی ہیں جامعہ سے دوسری جگہوں سے. اس طرح سے استثناء ہے کہ آپ کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں، اس کی فنڈنگ آپ کے پاس نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی موٹر وے بنوانا چاہتی ہے، وہ سلولی گریجولی وہ موٹر وے بنائے گی اور اس کی ڈسبرسمنٹس آہستہ آہستہ کرے گی، بیچ میں ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو انوالو کر کے اس کی ڈسبرسمنٹ کرتی رہے گی. یہ تمام وہ کانٹریکٹس ہیں جو کہ فقہا نے جس پہ لکھا بھی، جس کو تسلیم بھی کیا، اکثر ان میں سے شروع سے موجود تھے اور ان کو اسلامک تسلیم کیا گیا، اور ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے سوائے یہ ایک فائنینسنگ رول پلے کر رہی ہیں اکانومی میں، جہاں کہ وہ یونٹس جو سیونگ سرپلس ہیں، سیونگ ڈیفیسٹ ہیں، وہ آپس میں ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اب ایک سوال ہے، اس پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک آخری بات کروں گا، یہ میرا وقت بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. بنیادی طور پہ میں اصولی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے اصول کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو مفتی ارشاد صاحب کی پریزنٹیشن بھی آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، اور آپ خود بھی فیصلے کر سکیں گے اس بارے میں. سوال یہ ہے کہ جب بھی میں انویسٹ کروں گا تو کسی قسم کے اثاثوں میں اپنے پیسے لگاؤں گا. جب بھی میں انویسٹ کروں گا فار ریٹرن، کہ مجھے کوئی پہلا سوال تو جب میں کرتا ہوں اپنے آڈینس سے کہ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ کہیں میں پیسے لگاؤں ریٹرن لے سکوں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ پیسے لگائیں اور پیسے پہ پیسہ بنائیں، اسلام میں تو پیسہ بنانے کی گنجائش ہی نہیں. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں وہ صورتیں بتاتا ہوں کہ بظاہر صورت یہ لگے گی پیسے میں پیسہ بن رہا ہے، لیکن عین اسلامی صورت ہے. کوئی عالم کوئی فقیر اس کا انکار نہیں کرے گا. دیکھیں دو احتمال ہیں، اگر ہم اثاثوں میں پیسہ لگاتے ہیں یا تو وہ مالیاتی اثاثے ہوں گے، یعنی روپیہ، پیسہ، ڈالرز، یوروز ہوں گے، یا اسلام میں جسے ثمن خلقی کہتے ہیں، گولڈ، سلور، ذہب، فضہ، یعنی سونا چاندی ہوگا. سونے کے جو کوائنز تھے اسلام میں وہ دینار کہلاتے تھے، اور سلور کے کوائنز اسلام میں درہم کہلاتے تھے. ایک تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں اگر اس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس کی اسلام کہتا ہے کہ اس کی اندر، اس کی ذات کے اندر کوئی منفعت نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ 1000 کا نوٹ ہے، اس سے نہ میں پیاس بجھا سکتا ہوں، نہ بھوک میں کام لا سکتا ہوں، نہ یہ سایہ کر سکتا ہے، نہ یہ میری اور لیپ ٹاپ کی طرح یا سیل فون کی طرح مجھے کریکٹ کر سکتا ہے. یہ پیسہ، اس کی ویلیو کسی اور، اس کی ذات کے اندر منفعت. لیکن اس کے برعکس جو حقیقی اثاثے ہیں، ریئل ایسٹس، ان کی ذات کے اندر منفعت ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ کسی بچے سے بھی پوچھوں اس پنکھے کی ذات میں کیا منفعت ہے، اس شینڈلیر کی ذات میں کیا منفعت ہے، اس کیمرے کی ذات میں کیا منفعت ہے، اس مائک کی ذات میں کیا، فوراً وہ بچہ بتا دے گا. آپ کی آواز ہی نہ پہنچتی اگر یہ مائک نہ ہوتا. تو اس کی ذات. برلی مائرز کارپوریٹ فائنانس کی سب سے زیادہ چلنے والی کتاب امریکہ میں برلی مائرز کی ہے. برلی مائرز ریئل ایسٹس کو بے عینی اسی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں جیسے فقہا، ہمارے فقہا حقیقی اثاثوں کی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ اثاثے جن کی ذات کے اندر منفعت ہے، یعنی ڈائریکٹ پاور ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس، ان سے ہماری کوئی ضرورت، کوئی خواہش براہ راست پوری ہوتی نظر آتی ہے. لیکن اس 1000 کے نوٹ سے امام حسن البصری بڑی عجیب بات فرمایا کرتے ہیں، کہتے تھے یہ پیسہ بھی عجیب چیز ہے، یہ تمہیں اس وقت نفع دیتا ہے جب تم سے جدا ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو دیں گے تو کھانا آئے گا، لیپ ٹاپ آئے گا، فرنیچر آئے گا، کوئی چیز آئے گی. چنانچہ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. اچھا اب آگے آئیے. ریئل ایسٹ میں دو احتمال ہیں. ریئل ایسٹ یا تو کنزیومبل ہوگا، یعنی ایسا ہوگا کہ جب ہم اس کی ذات سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. مثلا اگر میں اس وقت پانی پیوں ایک گلاس، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو چیزوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. ایک کنزیومبل ایسٹ کون سا ہو گیا؟ جس حد تک میں نے پانی پیا اس نے میری پیاس بجھائی، وہ ختم ہو گیا، اس کا وجود برقرار نہیں رہا. لیکن دوسرا اثاثہ جو گلاس ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہا. یہ نان کنزیومبل ایسٹ ہے، یہ استعمالی، فقہا اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں استعمالی. اب ان دونوں میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ استعمالی اثاثوں میں، نان کنزیومبل ایسٹ میں، آپ کی اونرشپ میں وہ ایسٹ ہو. مثلا میں نے آپ سے گھر کرائے پہ لیا تو گھر کی اونرشپ آپ کی ہے، لیکن 3 سال کا جو کرائے کا معاہدہ سائن ہوا ہمارے درمیان، اس کی 3 سال کی استعمال، اس کا یوز آف رق میرے پاس ہے. یہ پاسبل ہے نا؟
کیا یہی چیز استہلاکی اثاثے میں ممکن ہے؟ اگر یہ آٹے کی بوری ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ آٹے کی بوری آپ کی رہتی، قائم رہتی، اور اس سے میں فائدہ اٹھا لیتا؟ ظاہر آٹے کی بوری میں آپ سے اس لیے نہیں لیتا کہ میں اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کر کے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ تاریخی آٹا ہے، رائٹ؟ ایسا تو نہیں تھا، اس کو تو مجھے روٹی پکا کے ختم کر دینا تھا. تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اب اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو قرضاً کسی کو ہم پیسے دیتے ہیں، چاہے وہ مالیاتی اثاثے ہیں، روپیہ پیسہ، یا آٹے یا فیول کی طرح کوئی اثاثہ دیتے ہیں اور اس پہ فکسڈ ریٹرن لیتے ہیں، تو اسی کو اسلام سود سے تعبیر کرتا ہے. لیکن اگر ہم حقیقی اثاثے جو استعمالی نوعیت کے نان کنزیومبل ریئل ایسٹ، یہ کسی کو دیتے ہیں، گھر دے دیا، لیپ ٹاپ دے دیا، یہ بھی جامعہ نے یہ گلبار لون جو ہے یہ اسی ہرے دائرے کے تحت کانٹریکٹ کے ذریعے آج انہوں نے 4 گھنٹے کے لیے بک کرایا ہے. آپ نے بہت ساری گاڑیاں جو اسلامک بینک سے لیز کرائیں وہ بھی اسے ہرے دائرے کی بنیاد پر لیز کرائی ہیں کیونکہ وہ اس کی تعریف پہ پوری اترتی ہیں. تو یہاں پر آپ اپنا فکس ریٹرنز بھی لے سکتے ہیں، فکس ریٹرن آپ لیں گے، اور اس میں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں، شروع سے ممانعت. اس کو کہتے ہیں اجارت الاشیاء. بنیادی طور پہ بڑا فرق ہے ان دونوں میں. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اسلام کی بنیادی چیزوں کی بنیادی معاشی تعلیم کا انکار کرے گا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں لال دائرے میں ریٹرن لینا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو پہلے سمجھائیں گے لال دائرے میں کسی کو آپ پیسے قرض دیتے ہیں، اس کی بڑی زبردست اسلامی ایک وقت ہے، نبی کے نے بڑے فضائل سنائے قرض حسنہ دینے کے، تو آپ قرض حسنہ کے. لیکن اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس پہ ریٹرن چاہیے، تو پھر آپ اس سے کہیں گے کہ پھر فکس ریٹرن نہیں لے سکتے، پھر ریٹرن فکس نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ جب اس کو انویسٹ کریں گے، کسی کاروبار میں انویسٹ کریں گے، تو اس کی انکم سٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنے گا، اس کی ایک پروفٹس کیلکولیٹ ہوں گے، گروس پروفٹ، نیٹ پروفٹ. اس کی بنیاد پر آپ دونوں شرکا نے اگری کرنا ہے کہ 50-50، 70-30، 60-40 کیا ریشو رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ آپس میں تقسیم کریں گے، جو کہ آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے. تو یہ اسلام میں اب جائز ہے. لال دائرے کے اوپر، ریڈ بلون کے اوپر آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس نے انویسٹ کیے، اس کا جو نفع آیا آپ نے اگریڈ اپون ریشو میں تقسیم کیا. اسلام کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو مضاربہ مشارکہ کی صورت ہو سکتی ہے، شرکت اور عقد کی صورت ہو سکتی ہے جس پہ اسٹاک ایکسچینج پورا بیسڈ ہے، رائٹ؟ تو اس کی یہ بھی اسلامی صورت ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی پارٹیز کو شیئر کرنا پڑے گا، وہ فکس نہیں ہو سکتا. اب آپ اس نالج، اس کانسیپچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اگلی سلائڈ پہ ذرا دیکھیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں، فائنینشیل مارکیٹس میں ٹریڈ ہونے والے مختلف اثاثے ہیں. اس میں حصص بھی ہیں، شیئرز بھی ہیں، سکوک بھی ہیں، ٹی ایف سیز بھی ہیں، پی آئی بیز بھی ہیں، بانڈز بھی ہیں، سرٹیفکیٹس آف انویسٹمنٹس بھی ہیں، ریٹس بھی ہیں، این آئی ٹی بھی ہے. اب مزید تفصیل مفتی ارشاد صاحب بتائیں گے، لیکن ایک بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے، پہلا ٹیسٹ یہ لگائیں گے کہ یہ گرین بلون ہے، ہرا دائرہ ہے، سبز دائرہ ہے، یا یہ ریڈ بلون ہے. مثلاً بہت کنفیوژن ہوتی ہے بانڈز اور سکوک میں، کنونشنل بانڈز، ٹی ایف سیز اور سکوک میں. تو زیادہ تر سکوک جو ہوتے ہیں وہ گرین بلون ایسٹ بیکڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف ریئل ایسٹ ہوتا ہے، حقیقی اثاثہ ہوتا ہے، بلکہ وہ استعمالی ہوتا ہے، وہ استعمال سے ہلاک نہیں ہوتا. تو چنانچہ جب گورنمنٹ ایک اسلامک سکوک ایشو کرتی ہے تو جنا ٹرمینل کا کچھ شیئر جو حقیقی اثاثہ ہے ہر دائرے کا، یا موٹر وے کا کچھ حصہ، وہ اس کا آپ کو اس کا اونر بناتی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو اس کا فریکشن آف کرایہ دیتی ہے جو آپ کو سکوک ہولڈنگ کی بنیاد پہ آپ کو ملتا ہے. اچھا، ایسے بھی سکوک ہیں یا شیئرز کے کیس میں یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ انڈرلائنگ ایسٹ سارے گرین بلون نہ ہو، لیکن انڈرلائنگ کانٹریکٹ پھر اجارے کا نہیں ہوتا. انڈرلائنگ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ شرکت کا ہوتا ہے، اور شرکت کی بنیاد پہ آپ کا استحقاق جو پیسے میں ہوتا ہے وہ پروفٹ شیئرنگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو بظاہر یہ صورت نظر آئے گی ایک سطحی آدمی کو، ایک شخص کو جو ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہی ہے کہ یار یہ تو پیسے پہ پیسے بن رہے ہیں. مگر جب ہم تھوڑا سا اس کا پردہ اٹھائیں گے، اس کا کرٹن لفٹ کریں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا ہو سکتا ہے گرین بلون ایسٹ جس پہ فکس ریٹرن مل رہا ہو سکتا ہے ریڈ بلون ایسٹ ہو لیکن شرکت کی صورت ہو، مداربے کی صورت ہو. تو ان ساری صورتوں میں یہ متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اس کے اسلامک ہونا یقینی ہے، اس ریٹرن کا اسلامک ہونا یقینی ہے. یہ مختلف انسٹرومنٹس ہیں جو کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں. اس میں آپ نے یہ 2 سوال پوچھے تو آپ کو اکثر کا جواب مل جائے گا اور تفصیلات اس کی بعد میں آئیں گی. تو اس پریزنٹیشن کے جو کی ٹیک اویز تھے
وہ میں آپ کے سامنے ایک دو بار پریزنٹیشن ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ختم کر دوں. اسلام میں مال کی حیثیت آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے یقین, کس یقین سے کمایا, کس یقین سے مال کی تحصیل ہوئی ہے, کس ذرائع سے ہوئی ہے, نیت کیا ہے, اور آخری بات آپ نے کیا تمام واجبات ادا کر دیے, اب آپ مال جمع کر سکتے ہیں, اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں. نیت اگر یہ ہو کہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, امت کے لیے فلاح ہو تو بہترین بات ہے. فائنینسنگ کی حقیقت ہم نے عرض کی کہ فائنینسنگ کی حقیقت کیا ہے, اس کی جائز صورتیں بھی ہیں, ناجائز صورتیں بھی ہیں. اور آخری بات کہ اصلی تمویلی باتوں میں آپ نے ہرا دائرہ, لال دائرہ کا دیکھنا ہے. اگر وہ ریئل ایسٹ ہے اور اس کا یوز آف رکٹ ہے, وہ ہلاک نہیں ہوتا, اس پہ آپ کرائے بھی لے سکتے ہیں, اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں. اگر لال دائرے کا ہے تو اس پہ پروفٹس بنائیں, اس کو بزنس میں انویسٹ کریں, یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. ایک آخری بات میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو مدینے کے اندر ٹریڈ کرنے کا لائسنس, اپنی دکان لگانے کا لائسنس اس وقت تک نہیں مل سکتا تھا جب تک کہ آپ اسلامی معاملات, شریعت کی شرعی معاملات کی ورکشاپ نہ کر لیں. اگر آپ نے وہ ورکشاپس نہ کی بھی ہو, اگر آپ نے کورس نہ کیے ہوئے ہو, اگر آپ نے وہ علم حاصل, حضرت عمر اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ اپنی دکان لگائیں مدینے کے بازار میں. تو آج بھی جب ہم مارکیٹ میں کر رہے ہیں, چاہے ہماری ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے شیئرز کی مارکیٹ ہو, کچھ بھی ہو, اس کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہے. جامعہ نے یہ کام شروع کیا ہے, جامعہ رشید نے, کہ یہ ہم نے نہ صرف یہ سیمینارز کے ذریعے بلکہ سیمینارز کے آگے اس کے علاوہ ورکشاپس ہیں جو ٹیلر میڈ ہیں, اس میں کم آڈینس ہوتے ہیں, اس میں زیادہ انٹریکشن ہو سکتا ہے, آپ کے سوال کا زیادہ جواب دیا سکتا ہے. یہاں بھی سوالات کا جواب ایک محدود حد تک دیا جائے گا. اس کے بعد اس طرح کے دارالفتہ ہیں, SCS ہے, جہاں آپ اپنے یونیک مسائل آ کے پوچھ سکتے ہیں. اگر ہم یہ کام کریں گے یقین جانیے ہمارے مال میں, ہماری نسلوں میں, ہماری قوم میں, ہماری ملت میں برکتیں, بے پناہ برکتیں نازل ہوں گی. اور اگر ہم ان چیزوں سے نظر انداز کریں گے, ان کو نظر انداز کریں گے, صرف نظر کریں گے, تو بے برکتی کنٹینیو کرے گی, اولاد بات سنے گی نہیں, ہم ملک قوم کو کھڑا نہیں کر سکیں گے. یہ آسان کام ہے, یہ ایسی کام نہیں جو مشقت کے کام ہو اور ہماری استطاعت سے باہر ہو. تو انشاءاللہ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا آخر میں, ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہم طالب علم بنیں گے, اور ہم اپنے, یہ فرض عین ہے اس شخص کے لیے جو یہ دکان لگا کے بیٹھا ہے, جو یہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے یہ علم جو ہے وہ فرض کفایہ یا وہ نہیں ہے, فرض عین ہے. تو اس کو ہم ضرور کریں گے. اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں بہت فساد ہے, بہت زیادہ اس سے عام نقصان ہو رہا ہے. تو آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اس میں کردار ادا کر سکوں, جامعہ اپنا کردار ادا کر سکے, جامعہ کے اس معاملے میں بھرپور معاونت کریں. جزاک اللہ خیر. فآخر دعوانا الحمدللہ.